جی باب حب الرسول من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن الصحيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب کیا ہے کہ حب الرسول، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. جب آپ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، اور اس طرح آپ بہت سی نیکیاں کما لیں گے. اگر کسی بھائی کو یہ حدیثیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کا نام سن کر کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دے تو بڑی نیکیاں آپ اکٹھی کر لیں گے. حدیث پڑھنے کا یہ ایک ہلکا سا فائدہ ہے، ورنہ حدیث پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں. تو یہاں پہ امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے، ہیڈ لائن کیا قائم کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے. آگے وہ حدیث سند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا ابو الیمان، کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان نے. یہ کون ہے؟ الحکم بن نافع الحمصی. حمص شام کا شہر ہے، دمشق شام کا شہر ہے. اور انہوں نے حدیث کس سے لی ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں اخبرنا، ہمیں حدیث کی خبر دی کس نے؟ شعیب بن ابو حمزہ الحمصی نے. پہلے راوی بھی حمصی، دوسرے بھی کیا ہوئے؟ حمصی. اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو الزنادی، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن ذکوان القرشی نے. اور انہوں نے حدیث کس سے لی ہے؟ عن الاعرج، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج سے. اور انہوں نے کس سے حدیث لی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو ہریرہ کا کیا نام ہے؟ کون بتایا گیا ان کا نام؟ عبد الرحمن بن صخر. ان کے نام کے بارے میں کافی اختلاف ہے، اور سب سے مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر. اور یہ صحابہ کرام میں سب سے آگے ہیں احادیث بیان کرنے میں. صحابہ کرام میں اگر کسی کو آپ کہنا چاہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث تو کس کو کہیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مسلمان کس سال ہوئے ہیں یہ کون بھائی بتائے گا؟ سن 7 میں. سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب فوت ہوئے ہیں؟ 11 ہجری. صرف 3 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں اور احادیث بیان کرنے میں سب سے آگے ہیں. اور لوگ کہا کرتے تھے ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے جی. تو ابو ہریرہ کو پھر ایک دفعہ بولنا پڑ گیا، تم بڑا شور ڈالتے ہو، ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، سن لو کیا وجہ ہے کیوں بیان کرتا ہے. ابو ہریرہ اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے کہ میرے مہاجر بھائی وہ کاروبار کرتے تھے، بازار جاتے تھے، تجارت کرتے تھے. میرے انصاری بھائی ان کی زمینیں تھیں، ان کے باغات تھے، ان کی فصلیں تھیں، کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے. اور ابو ہریرہ 2 لقمے کھا کے مسجد میں رہتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کو بولیں گے میں محفوظ کر لوں گا، کوئی حدیث بیان کریں گے میں یاد کر لوں گا. تو ایک وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہا ہوں، میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے کاروبار کی. حدیث کے لیے قربانی کس کی دی ہے؟ آپ میں سے بھی کئی بھائی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی چھٹی کر کے آئے ہوں، تو میں اس لیے سنا رہا ہوں، آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں کہ لوگوں نے پوری زندگی کے کاروبار کی قربانیاں دی ہیں. آپ تو ایک دن کی دے رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے. جب بھی کوئی دورہ ہو، آج میں آیا ہوں، مہینے 2 مہینے کے بعد شاید کوئی اور شیخ صاحب آئیں، تو جس بھی عالم دین کا دورہ ہو علم لینے کے لیے آیا کریں، قربانی دیا کریں. تو ابو ہریرہ نے قربانیاں دی ہیں. اور کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ میں کیوں حدیثیں زیادہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے چادر پھیلائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں دیں اور پھر مجھے کہا چادر اپنے جسم کے ساتھ لگا لو
اور دعا آپ نے یہ دی تھی کہ ابو ہریرہ بولنے نہ پائے، ابو ہریرہ بولنے نہ پائے۔ تو اللہ کے رسول کی جس کو دعا لگی ہو، جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہو، تو سب سے آگے کیوں نہ ہو؟ تو ابو ہریرہ یہ ہیں صحابہ کرام میں سے سب سے آگے احادیث کے بیان میں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے کس کی؟ اللہ کی، لیکن یہ نہیں کہا براہ راست اللہ کی، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اپنا نام لے کے قسم کس کی اٹھائی ہے؟ تو سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھے قسم ہے میرے نالین کی، میرے جوتوں کی، مجھے قسم ہے میری زلفوں کی، مجھے قسم ہے میرے چہرے کی، مجھے قسم ہے میرے ہاتھوں کی، مجھے قسم ہے میرے دانتوں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی صحابہ کرام کو یہ نہیں سکھایا کہ میری قسم اٹھایا کرو۔ آپ نے ہمیشہ صحابہ کرام کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ قسم جب بھی اٹھاؤ کس کی اٹھاؤ؟ اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ اس لیے دیکھیں آپ اپنا نام استعمال کرتے اور قسم پھر بھی اللہ کی اٹھاتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور جناب عائشہ کیا قسم اٹھایا کرتی تھی جانتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جناب عائشہ سے کہا تھا، بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے گا دھیان سے۔ کہا تھا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم میرے اوپر ناراض ہوتی ہو۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جب تم میرے اوپر راضی ہوتی ہو نا، پھر کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی قسم؟ محمد کی قسم نہیں، محمد کے۔ دیکھیے اگر گنجائش ہوتی آپ کی قسم اٹھانے کی تو جناب عائشہ کہتی محمد کی قسم، لیکن کیا کہا کرتی تھی؟ رب محمد کی قسم۔ اور جب تم میرے اوپر ناراض ہوتی ہو پھر کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ اچھا پھر بھی قسم ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی نے کعبہ کی قسم اٹھائی، عبداللہ بن عمر ناراض ہوئے اور کہا کعبہ کی قسم نہ اٹھاؤ، رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ۔ کعبہ بہت عظیم ہے لیکن ہے مخلوق، ہمارے نبی بہت عظیم ہیں لیکن مخلوق ہیں۔ قسم کس کی اٹھانی ہے؟ خالق کی۔ قسم کس کی اٹھانی ہے؟ تو کبھی بھی ماں کی قسم نہ اٹھائیں، کبھی بھی وطن کی قسم نہ اٹھائیں، کبھی بھی وطن کی دھرتی کی قسم نہ اٹھائیں، کبھی بھی وطن کے آئین کی قسم نہ اٹھائیں، کبھی بھی ماں کی قسم، رزق کی قسم، یہ ساری قسمیں ترک کر دیں۔ ان قسموں کی وجہ سے آپ کی توحید میں کمی آتی ہے۔ تو قسم جب بھی اٹھانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ کے ناموں کی، یا اللہ کی صفات کی، اللہ کے ہاتھوں کی قسم، اللہ کے ہاتھ اللہ کی صفت ہیں، اللہ کے کسی نام کی قسم جائز ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا نام ہے، تو ان کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کی جب قسم آپ اٹھاتے ہیں، دھیان سے سنیے گا مسئلہ، کیونکہ یہ پاک و ہند کے لوگ عام طور پہ قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں وہ کلام ہے جو اللہ کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام کیا اللہ کی، تو آپ اللہ کی صفت کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ کے ذہن میں قرآن کے صفات ہیں ورقہ، قرآن کی سیاہی ہے، تو یہ سیاہی غیر اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ صفحات اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اور اس کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے۔ اور عام طور پہ مسلمان جو قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں وہ ورقے ہی آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ نے جب قسم اٹھانی ہے تو اللہ کے کلام کی قسم اٹھائیں۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے محبت اپنی اولاد اور اپنے والدین سے بڑھ کر نہیں کرتا۔ یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول سے کسی نے کہا تھا قسم اٹھائیں آپ، کیوں جی؟
تو بغیر قسم کا مطالبہ کیا آپ نے قسم اٹھا دی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آپ سے کہے جی قسم اٹھاؤ، پھر تو آپ کی مجبوری بن گئی، لیکن کسی نے آپ سے کہا ہی نہیں اور آپ خود ہی قسم اٹھانی شروع ہو گئے، تو میرے بھائی اگر کوئی بات اتنی اہمیت والی ہو جس کو آپ پکا کر کے بیان کرنا چاہتے ہوں تو آپ قسم اٹھا سکتے ہیں، چاہے کسی نے قسم کا مطالبہ نہ کیا ہو، کوئی بات نہیں۔ خصوصاً دین کی باتیں، آخرت کے بارے میں بتانا کہ آخرت آئے گی، اللہ کی قسم آئے گی، تو اس قسم کے امور پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے تاکہ بات سننے والے کو آپ کی بات کا یقین ہو جائے، چاہے اس نے قسم کا مطالبہ نہ کیا ہو۔ لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں۔ اللہ کا نام بہت عظیم ہے، اس کو خاص خاص مواقع پہ استعمال کریں، بات بات پہ قسم اٹھائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد قسم اٹھانے کے بعد آپ نے پھر کیا کہا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنی اولاد اور والدین سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں۔ آپ سے محبت ہمارا دین ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہونی چاہیے۔ آپ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ سے محبت اللہ کی محبت کے بعد، اور آپ سے محبت آپ کی وجہ سے یا آپ سے محبت اللہ کی وجہ سے، یہ بھی مجھے بتائیں ذرا۔ آپ سے محبت اللہ کی وجہ سے، تو اصل کون ہوا؟ اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت کس کی وجہ سے ہے؟ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ اللہ کی محبت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، جس نے ہمیں اللہ کے رسول کا امتی بنایا، جس نے اللہ کے رسول کو پیدا کیا، جس نے ہمیں دیگر نعمتیں دیں، مسلمان ہونے کا موقع دیا، مسلمان ہونے کی توفیق دی، رزق دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اولاد دی ہے، والدین دیے ہیں، بیگم دی ہے، گھر دیا ہے، تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا جی، اب آپ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ یہ بتائیے ذرا مجھے جی۔ ہاں، آپ سے محبت کا پتہ تب چلے گا جب اللہ کے رسول کسی بات سے روک رہے ہوں اور آپ اللہ رکنا نہ چاہتے ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی وجہ سے رک جائیں۔ کس کی وجہ سے رک جائیں؟ مثال کیا ہے اس کی؟ مثال کے طور پہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میری شلوار، میری چادر، میری ثوب ٹخنوں سے نیچے رہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ٹخنوں سے اوپر رہے۔ اب آپ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں اور اپنے دل کی خواہش کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دے دیا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ بینک میں میرے پیسے پڑے ہوں اور کچھ کرنا نہ پڑے، ادھر سے منافع آتا رہے۔ آج کل سود کا نام کیا ہے جی؟ سود کا نام آج کل ہے پرافٹ، منافع۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نام تبدیل ہونے سے کوئی اللہ تعالیٰ بھی تبدیلی کر دیں گے، نہیں، شریعت ویسی رہے گی۔ آپ نے نام تبدیل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حکم اس کا وہیں رہے گا۔ تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرے پیسے بھی اس اکاؤنٹ میں ہوں جہاں منافع آتا ہے، سود آتا ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر سود نہیں لیتے، آپ نے نبی علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دے دیا ہے۔ آپ داڑھی رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی بات مان کر، تو آپ نے اللہ کے رسول سے محبت کا ثبوت دے دیا ہے۔ تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں، ورنہ تو ہر مسلمان کہتا ہے جی مجھے بڑی محبت ہے، لیکن مرضی اپنی دل کی خواہشات پہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول کی کردار پیش نظر نہیں ہے، نہ چہرہ اللہ کے رسول والا، نہ اخلاق اللہ کے رسول والا، نہ نمازیں اللہ کے رسول والی، تو پھر میرے بھائی کس منہ سے دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟
اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھ لیں تو اس مسئلے کو مزید واضح کرتے ہیں، کیونکہ دوسری حدیث بھی اسی بارے میں ہے. پڑھیں جی. دوسری پڑھ چکے ہیں آپ؟ جی دوسری بھی پڑھ چکے ہیں. اس کی سند ہم دیکھتے ہیں اب. حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے یعقوب بن ابراہیم الدورقی نے. میرے بھائیوں کو احساس ہو رہا ہے آپ کو کہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا عظیم علم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کیسے محفوظ کی ہے علماء کرام نے. ہر بات سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ یہ بات ہم نے کن سے لی ہے، اور دیگر اقوام کے پاس تو آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں، ان کے نبیوں کے اقوال کیا محفوظ رہیں گے. یہ اللہ نے فضل و کرم کیا ہے اس امت محمدیہ پہ کہ اس عظیم امت کے نبی کے اقوال محفوظ، بلکہ صحابہ کرام کے اقوال بھی بہت سارے محفوظ، تابعین کے بھی محفوظ سند کے ساتھ. اور یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کسی قوم کے پاس نہیں ہے. کون سا؟ حدیث بیان کرنے والے راویوں کی چیکنگ کا، کہ جو حدیث بیان کرتے ہیں یعقوب بن ابراہیم دورقی، یہ 5-6 آدمی جو ہر حدیث سے پہلے آتے ہیں، ان کا معیار کیا تھا؟ یہ امانت و دیانت میں کیسے تھے؟ سچ بولنے والے تھے کہ جھوٹ بولنے والے تھے؟ ان کا حافظہ کیسا تھا؟ کیسے لوگ تھے یہ؟ ان سب کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی بھی مسلمانوں نے محفوظ کر لی ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول کی زندگی تو محفوظ ہونی تھی، جنہوں نے اللہ کے رسول کے اقوال بیان کیے ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہو گئیں، آج تک محفوظ ہیں. اور یہ علم مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ ضعیف روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا راوی آ گیا ہے جس کا حافظہ کمزور تھا. اب ہم کہتے ہیں اس کا حافظہ کمزور ہے تو بھائی ہمیں اعتبار اٹھ گیا، ہو سکتا ہے حدیث میں غلطی کر دی ہو اس نے کوئی. ایسی کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ فاسق و فاجر تھا، جھوٹ بول لیا کرتا تھا، حدیث مشکوک ہو گئی، کیونکہ جو جھوٹ بول لیا کرتا ہے ہو سکتا ہے حدیث اس نے جھوٹی بنا لی ہو کوئی. تو ان راویوں کو چیک کیا گیا، اور ہر حدیث سے پہلے راوی بیان کرتے ہیں. امام بخاری دیکھیں کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم الدورقی نے. وہ کہا کرتے تھے حدثنا ابن علیہ، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے علیہ کے بیٹے نے. علیہ عورت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ تو یہ جو ہیں، یہ آدمی جو ہیں، یہ راوی جو ہیں، یہ عورت کی طرف یعنی کہ ان کی نسبت ہے. تو ان کا نام ویسے ہے کیا؟ ان کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم. اپنا نام اسماعیل، باپ کا نام ابراہیم، اور علیہ کسی عورت کا نام ہے. تو یہ اسماعیل بن ابراہیم ہے، لیکن ابن علیہ کے نام سے مشہور ہیں. اور محدثین جو ہوتے تھے نا، وہ پھر زیادہ تر ایسا نام استعمال کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اسماعیل بن ابراہیم تو بہت ہیں، ابن علیہ کوئی ہوگا، تو پھر وہ یہ نام زیادہ استعمال کرتے ہیں، ابن علیہ. اچھا، وہ حدیث کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عبدالعزیز ابن صہیب، عبدالعزیز ابن صہیب سے. اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنے واسطے ہیں جی؟ 4. تو کون سی حدیث ہوئی؟ رباعی. میں نے کل بھی کہا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ محدثین کو کتنی خوشی ہوتی تھی جب وہ کسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک راوی کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے. اور وہ کیسے کم کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی سن لیں. مثال کے طور پہ امام بخاری کے پاس ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام سے، لیکن اس میں 6 واسطے ہیں، 7 واسطے ہیں، 8 واسطے ہیں. ان کو پتہ چلتا کہ شام میں ایک بابا رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ اگر میں اس کے پاس حدیث سن لوں تو جس سے میں نے حدیث لی ہے وہ تو اس کا بھی استاد ہے. تو جب وہ حدیث جو میں مدینہ والے استاد سے بیان کرتا ہوں، اگر میں وہ شام والے راوی کے پاس پہنچ کر حدیث سن لوں تو پھر مجھے مدینہ والے راوی کا حوالہ نہیں دینا پڑے گا نا، اور واسطہ کام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس کام کے لیے وہ شام کا سفر کرتے تھے، ایک راوی کو کم کرنے کے لیے. مہینے کا سفر کس کام کے لیے؟ ایک راوی کو کم کرنے کے لیے. تو یہ یہاں پہ 4 واسطے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا لکھا ہوا آگے بتائیں گے مجھے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے لفظ سنا ہے کبھی عربیوں سے؟ تحویلہ کو کیا کہتے ہیں جی انگلش میں؟ جو فون کرتے ہیں تو آگے کہتے ہیں تحویلہ. جی ایکسٹینشن، یہ لفظ بولتے ہیں شاید. اچھا، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحویلہ یعنی کہ منتقل کر دینا. کیا کر دینا؟ یعنی کہ امام بخاری کہتے ہیں میں حدیث بیان کرنے لگا تھا، لیکن حدیث بعد میں بیان کروں گا،
مجھ سے حدیث کی ایک اور سند لے لیں، یہی حدیث 2 سندوں کے ساتھ میرے پاس موجود ہے. کہتے ہیں اب سنیں، کہتے ہیں اب یہی حدیث مجھے بیان کس نے کی ہے جی؟ آدم بن ابی یاس نے. کس نے بیان کیا؟ آدم بن ابی یاس الاسقلانی، مصر کے. انہوں نے کس سے حدیث لی ہے؟ شعبہ سے، شعبہ بن حجاج الواسطی. انہوں نے کس سے لی ہے؟ قتادہ سے. انہوں نے کس سے لی ہے؟ دیکھیں پچھلی حدیث میں بھی انس بن مالک تھے، یہاں بھی انس بن مالک ہیں، لیکن انس بن مالک سے حدیث لینے والے پہلی سند میں کون تھے؟ عبدالعزیز بن صہیب، اور دوسری سند میں کون ہے؟ قتادہ. اور عبدالعزیز بن صہیب سے لینے والے ابن علیہ، یعقوب بن ابراہیم دورقی، اور ادھر شعبہ اور آدم بن ابی یاس. تو ایک حدیث کی 2 سندیں، تو حدیث پہ جو یقین ہے مزید بڑھ گیا. بڑا کہ نہیں بڑا؟ مزید بڑھ گیا. اچھا، اور یہاں پہ راوی کتنے ہیں؟ یہاں پہ بھی 4 ہیں. اور حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اکون، میں ہو جاؤں، احب الیہ، اس کے ہاں زیادہ محبوب، اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر. یعنی کہ تم پکے مومن تب بن سکتے ہو جب تم مجھ سے محبت کرو تمام لوگوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر. کیوں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سب سے اولاد سے بڑھ کر پیارے ہیں، ہاں جی، والدین سے بڑھ کر پیارے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ پتہ اس دن لگے گا جس دن والد صاحب کو ایسا حکم دیں گے جو گناہ پہ مشتمل ہو، اور ہم کہیں گے پیار کے ساتھ، گستاخی نہیں کریں گے، ویسے پیار کے ساتھ ابا جی معذرت، اللہ کے رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں نہیں مان سکتا. تب پتہ چلے گا کہ آپ کو والدین سے، اللہ کے رسول سے محبت والدین سے بڑھ کر ہے. مثال کے طور پہ والدین کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں سودی بینک میں نوکری کر لو، آپ کہتے ہیں نہیں ابا جی، اللہ کے رسول نے روکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول السلام سے محبت زیادہ ہے. بچے کہتے ہیں ابا جی یہ کام کریں، گھر میں یہ چیز لے کر آئیں، اور آپ جانتے ہیں وہ چیز شریعت کے لحاظ سے غلط ہے، تو وہاں پہ آپ بیٹوں سے مدد کر کے اللہ کے رسول کو مقدم کرتے ہیں، تو واقعی آپ کو اللہ کے رسول سے محبت اولاد سے بڑھ کر ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں جی کیا کروں، اولاد کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. اگر آپ کہتے ہیں کیا کروں جی، بیگم کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. پھر کہیں بیگم سے محبت ہے. اللہ کے رسول سے تو محبت اسے ہے، صحیح مومن تو وہ ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرے تمام لوگوں سے بڑھ کر، بیگم سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر. تو محبت جو ہے اللہ کے رسول سے، یہ ایمان کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ. اور یہ عمل ہے، محبت دل کا عمل ہے. محبت کیا؟ دل کا. محبت عمل ہے دل کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، اور اللہ کے رسول سے محبت ہماری کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، جب ہم اللہ کے رسول کو نظر انداز کر کے کوئی گناہ کرتے ہیں تب محبت ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کے رسول کی محبت میں ہم دنیا کو قربان کر دیتے ہیں تب محبت. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے.